نمبر 1 تو اسی مبارک مہینے میں ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ اور آمد مبارکہ کا ایک خوبصورت نظام اللہ جل شانہ نے جاری فرمایا، اور حقیقی معنوں میں ساری دنیا کے کونے کونے میں، گوشے گوشے میں، چپے چپے میں بہاریں ہی بہاریں شروع ہو گئی۔ حقیقی معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بعثت مبارکہ ہے یہ بہار ہی بہار ہے، ہر لحاظ سے بہار ہے، ہر لحاظ سے۔ اللہ اکبر، اور اللہ کا شکریہ ادا کرے کہ اللہ نے ہمیں ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ سب سے بڑا احسان ہمارے اوپر یہ ہوا ہے کہ اللہ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، سب سے بڑا احسان۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ خود اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ اللہ نے ہمارے اوپر بڑی بڑی نعمتیں فرمائی ہیں، بڑی نعمتیں فرمائی ہیں۔ اگر اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم میری نعمتوں کو گننے لگ جاؤ، شمار کرنے لگ جاؤ، سوچنے لگ جاؤ، میری نعمتوں کے بارے میں غور و فکر کرنے لگ جاؤ، تو پھر بھی میری نعمتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آنے والی، تم گن نہیں سکو گے، تم شمار نہیں کر سکو گے۔ میں نے اتنی تمہارے اوپر نعمتیں کی ہیں، اتنی بڑی نعمتیں کی ہیں، لیکن ان ساری نعمتوں کے باوجود اللہ نے ان نعمتوں کا احسان نہیں جتلایا کہ میں نے تمہارے اوپر یہ نعمت کی ہے تو میرا احسان ہے، میں نے تمہارے اوپر یہ انعام کیا ہے تو میرا احسان ہے، نہیں جتلایا۔ نعمتیں اللہ کرتے گئے اور ساتھ ساتھ فرماتے گئے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم میری کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ کیا زبردست نظام ہے اللہ کا۔ اللہ نے آنکھ والی نعمت دی تو فرمایا اگر تم میری آنکھ والی نعمت کو جھٹلاؤ گے نا تو پھر میں نے تمہیں کان والی بھی نعمت دی ہے، کان والی جھٹلاؤ گے نا میں نے پھر تمہیں پاؤں والی نعمت بھی دی ہے، پھر میں نے تمہیں دماغ والی نعمت بھی دی ہے، پھر میں نے تمہیں جسم والی نعمت بھی دی ہے، پھر میں نے تمہارے اندر دل والی نعمت بھی رکھی ہے، پھر میں نے بڑی نعمتیں دی ہیں، تمہارے چلنے کے لیے زمین بنا دی ہے، تمہارے معاملات کے لیے میں نے چاند ستارے سورج کا نظام رکھ دیا ہے، پانی کا نظام رکھ دیا ہے، ہواؤں کا نظام رکھ دیا ہے، فضاؤں کا نظام رکھ دیا ہے، اور بڑے نظام رکھ دیے ہیں۔ اسی اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم میری کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، ہر نعمت میری تمہارے اوپر جاری و ساری ہے، تم اگر جھٹلانا بھی چاہو گے تو جھٹلا نہیں پاؤ گے۔ اللہ اور پھر اللہ فرما رہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم میری نعمتوں گننا چاہو گے تو پھر گن بھی نہیں سکو گے۔ اتنی بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن میرے محترم سامعین یاد رکھنا کسی نعمت کے اوپر اللہ نے احسان نہیں جتلایا کہ میں نے تمہارے اوپر یہ نعمت کی اور پھر تم میری نافرمانی کرتے ہو، لیکن جب باری آتی ہے آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، فخر دو عالم، سرکار دو عالم، مرشد دو عالم، ماہتاب دو عالم جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو پھر اللہ فرما رہے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ کہہ رہے ہیں لوگوں میں نے تمہارے اوپر اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا جو انعام کیا ہے، تو پھر یاد رکھو مجھے اپنی ذات کی قسم، اللہ اپنی ذات کی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں، اللہ اپنی ذات کی قسم، اے اللہ سائیں اگر تو ویسے بھی کہہ دیتا، ہمیں ویسے بھی کہہ دیتا، اگر قسم نہ اٹھاتا اور اس جملے کو مزید مؤکد نہ فرماتے تو ہم تو پھر بھی
آپ کی باتوں کے اوپر یقین کرنے والے ہیں۔ لیکن جب اللہ نے دو قسمیں اٹھا لی ہیں، لقد کی شروع میں یہ جو لام ہے نا، یہ لام ابتدائیہ تاکیدیہ ہے، اس کا مطلب یہ بھی قسم کے معنی میں ہوتی ہے، اور پھر یہ جو قد ہے نا، یہ بھی عربی میں کسی بات کو پکا کرنے کے لیے آتا ہے۔ قد پکی بات ہے، یہ بھی قسم کے معنی میں ہے۔ تو گویا کہ اللہ نے دو قسمیں اٹھائی ہیں، اور کیوں اٹھائی ہیں؟ تاکہ میرے اور آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے، رچ جائے، بس جائے، اور اس کی اہمیت، مقام اور مرتبہ آ جائے، اور ہمارے دلوں میں اس بات کی تاکید پیدا ہو جائے کہ اللہ جس نعمت کے بارے میں ذکر فرمانا چاہتے ہیں، واقعتاً یہ نعمت بہت ہی قیمتی نعمت ہے، بہت ہی قیمتی نعمت ہے، بلکہ قیمتی نہیں ہے، انمول نعمت ہے۔ قیمتی چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کی دنیا میں قیمت ہوتی ہے، انمول وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کی دنیا میں قیمت ہی نہیں ہوتی، ان کی کوئی قیمت ادا کرنا چاہے بھی تو ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انمول نعمت بنایا ہے۔ دنیا میں کوئی قیمتی چیز ہے ہی نہیں، دنیا میں کوئی قیمت ایسی ہے ہی نہیں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے میں آ سکے۔ تو اللہ نے دو قسمیں اٹھائی ہیں، اور پھر کیا فرمایا؟ من اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ نے احسان کیا ہے، اللہ نے تمہارے اوپر مہربانی کی ہے، اللہ نے تمہارے اوپر نوازش کی ہے، اللہ نے تمہارے اوپر نوازشوں کے برسات کر دیے، کرم نوازی کی ہے۔ کیوں؟ علی المؤمنین، کس پر؟ مومنوں پر۔ اللہ اکبر، مومنوں پر۔ کس وجہ سے؟ کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ جب اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنین کے لیے بھیج دیا ہے، مومنین پر نعمت کر دی ہے، مومنین پر انعام کر دیا ہے۔ اب دیکھو نا، اللہ نے مومن فرما دیا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدر احترام ادب وہی کرے گا جس کا دل پہلے سے پاک صاف ہوگا، جس کا دل پہلے سے پاک صاف ہوگا۔ اگر وہ دل پاک ہے، پھر بھی اگر وہ دنیا کی گمراہیوں میں، دنیا کی چیزوں میں وہ بھٹکا ہوا ہے، دل پاک ہے، پھر بھی وہ صاف ہو کر کے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو قبول کر لے گا۔ جیسے ہیرا، جیسے سونے کا کوئی ٹکڑا ایک گندی نالی میں پڑا ہو، پھر جب اس پر نظر پڑتی ہے تو بندے اسے اٹھا لیتے ہیں، پھر وہ صاف کر لیتے ہیں۔ ہیرا اسی طرح ہیرا ہی باقی رہتا ہے۔ اسی طرح کئی دل وہ گندی دنیا کی گندی نالیوں میں پڑے ہوئے تھے، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت طیبہ کی چمک دمک ان کے اوپر پڑی تو وہ بھی ہیروں کی مانند چمک دمک اٹھے، سبحان اللہ۔ اور آج بھی ان کی چمک دمک سے ایک پورا جہان روشن ہے میرے بھائیوں، پورا جہان روشن ہے۔ چہار دانگ عالم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت کرشمے، خوبصورت چشمے، خوبصورت بہاریں، خوبصورت چراغیں، خوبصورت روشنیاں، خوبصورت بہاریں، یہ ساری کی ساری جاری و ساری ہیں، لیکن جو ان بہاروں سے فائدہ نہ اٹھا سکے، گلشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے، صورت کے باغیچے، گلشن، چمن، پھولوں کی خوشبوئیں مہک رہے ہیں۔ اگر ہم پھر بھی ان پھولوں کی خوشبو سونگھنے سے، خوشبو حاصل کرنے سے محروم ہیں تو پھر ہم سے بڑا بدنصیب ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ میرے بھائیوں، خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا سوچنا، تھوڑی سی فکر کرنا، اور اس بات کو ذہن میں بٹھانا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت طیبہ ہوئی ہے، یہ ہمارے اوپر بہت بڑا اللہ کا احسان ہوا ہے، بہت بڑا اللہ کا احسان ہوا ہے۔ اس لیے تو اللہ نے دو قسمیں اٹھائی ہیں، اس لیے تو اللہ نے دو قسمیں اٹھائی ہیں، اور پھر فرمایا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔
آخر اس جملے کو سمجھو تو صحیح، اس پر غور تو کرو، بیٹھو تنہائی میں فکر کرو اور سوچو کہ اللہ نے یہ کیوں فرمایا۔ اللہ نے تو اتنی بڑی بڑی نعمتیں عطا کی ہیں۔ اللہ نے فرمایا الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرما رہے ہیں ساری کائنات کے نظام کو میں نے تمہارا نوکر بنا دیا۔ ساری کائنات کے چاند تمہارا نوکر ہے، سورج تمہارا غلام ہے، زمین تمہاری باندھی ہے، آسمان تمہاری خدمت میں لگا ہوا ہے، ستارے اور یہ بڑی بڑی کہکشائیں یہ سارے کی سارے تمہارے نوکر ہیں، تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ میں اللہ نے تمہارے تابع کر دیے ہیں۔ انسان سوچ سوچ، یہ چاند بھی تیری نوکری کے لیے میں نے وقف کر دیا ہے، سب چیزیں وقف کر دی ہیں۔ یہ بھی تو نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو اللہ نے ہمارا غلام بنا دیا ہے۔ لیکن جب نعمتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اے لوگو مومنین یاد رکھو، میں اپنی ذات کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، ذات کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی ہے نا، تمہارے اوپر یہ میرا بہت بڑا احسان ہے، سبحان اللہ، بہت بڑی مہربانی ہے۔ ذرا اس کو سوچنا، ذرا دیکھنا، فکر کرنا۔ اس کے مول تو اس وقت لگیں گے، اس کی قیمت تو اس وقت پتہ چلے گی جب ایک وقت ایسا بھی آئے گا جہنمیوں پر کہ اللہ پاک جو ہے سٹیپ بائی سٹیپ وقفے وقفے سے لوگوں کو جہنم سے نکال لیں گے، لوگوں کو جہنم سے نکال لیں گے۔ کوئی زیادہ نیکیوں والے لیکن ان کے گناہ تھے، اللہ نے انہیں جہنم میں ڈال دیا۔ پھر اس سے کم درجے والے وہ بھی جہنم میں، وہ بھی جہنم میں، جہنم میں، یہاں تک کہ اللہ پاک جہنم سے فرمائیں گے حلم تراتی، کیا تیرا پیٹ بھر گیا ہے؟ تو وہ آگے سے کیا کہے گی؟ حل من مزید، ابھی میں بھوکھی ہوں، ابھی میں بھوکھی ہوں۔ پھر اللہ بڑے بڑے گناہ گاروں کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ جہنم کا ایک لمحہ بھی میرے محترم سامعین ساری زندگی کی خوشیوں کے لیے جو ہے کافی ہو جائے گا، ہمیں سب کچھ بھول جائے گا۔ جتنا بھی انسان عیش و عشرت میں رہا، جہنم کی سزا کا ایک لمحہ، ایک سیکنڈ جو ہے وہ خوشیاں بھلا دے گا، اتنا سخت ترین ہے۔ جہنم میں ایسی جگہ بھی ہیں جن سے جہنم خود بھی پناہ مانگتی ہے، جن سے جہنم خود بھی، جہنم کی آگ پناہ مانگتی ہے۔ اے اللہ ہمیں ان سے پناہ دے دے، پناہ دے دے، پناہ دے دے۔ اور یہ جو جہنم کی آگ ہے، خدا کی قسم یہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے میرے بھائیوں، 70 گنا زیادہ ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ اعلان فرما دیں گے کہ جہنم میں کوئی ایسے بندے ہیں، اللہ کے تو علم میں ہے، لیکن اللہ پاک اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند کرنا چاہتے ہیں، ذکر بلند کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیرے ذکر کو بلند و بالا کر دیں گے۔ جہاں جہاں ہمارا ذکر ہوگا وہاں وہاں آپ کا ذکر ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے میرے بھائیوں؟ تو اللہ اعلان فرمائیں گے اے فرشتوں ان لوگوں کو بھی جہنم سے نکال دو جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی، میری نافرمانی کی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، ساری زندگی نافرمانیوں میں گزری، ساری زندگی گناہوں میں گزری، ان کے شام بھی گناہوں میں، ان کی صبح بھی گناہوں میں، ان کی راتیں بھی گناہوں میں، ان کے دن بھی گناہوں میں، ان کے عمل بھی گناہوں میں، ان کی سوچیں بھی گناہوں میں، ہر وقت گناہ ہی کرتے رہے، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے دامن کو لبریز کر لیا تھا۔ آج اللہ اعلان فرمائیں گے کہ اے فرشتوں ان لوگوں کو دیکھو جنہوں نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری، لیکن ایک دن یا ایک رات صدق کے دل سے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا تھا، آج انہیں بھی جنت میں داخل کر دو سبحان اللہ ساری زندگی میں۔ تو اس وقت جو کافر لوگ ہوں گے وہ اس قدر چیخو پکار کریں گے
کہ جہنم بھی ان کے چیخو پکار سے تنگ آ جائے. وہ اتنے روئیں گے، اتنے روئیں گے، اتنی چیخیں ماریں گے، اتنے پچھتائیں گے، اتنے وہ ستائیں گے، اتنے وہ پریشان ہو جائیں گے. کاش کہ ایک مرتبہ ہم بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاتے. ایک مرتبہ صدق کے دل سے اللہ کی توحید پر ایمان رکھتے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہوئے، جس نے ایک دن، ایک رات، ایک مرتبہ کلمہ توحید پڑھ لیا تھا، آج اللہ انہیں بھی جنت میں داخل فرما دیں گے. اور جب یہ جہنم سے نکلیں گے، یہ کالے سیاہ ہو جائیں گے، دھوئیں کی طرح. پھر اللہ فرمائیں گے کہ میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمحے کی غلامی اختیار کرنے والوں کو میں یوں جنت میں نہیں بھیجوں گا. اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے انہیں آب حیات لے چلو. سبحان اللہ. یہ وہ نہر ہے جس میں جہنمی جائیں گے، وہ نہائیں گے، اس پانی سے غسل کریں گے تو اللہ رب العزت انہیں بھی حسین و جمیل فرما دیں گے. ان کے داغ ختم ہو جائیں گے. وہ آگوں کی جلن جس سے آگ نے انہیں جلایا ہوا تھا، وہ ان کے سیاہ دھبے ختم ہو جائیں گے. حسین و جمیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی کی میں ایک لمحہ گزارنے والے آج وہ بھی اللہ کی جنت کے مہمان بن جائیں گے. آج وہ بھی اللہ کی جنت کے مہمان بن جائیں گے. میرے بھائیوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ ہے. اللہ فرما رہے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ البتہ تحقیق میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اگر تم میرے سے ملاقات کرنے کی خواہش رکھتے ہو اور کامیابی کی امید رکھتے ہو تو پھر تمہیں چاہیے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناؤ. ہر عمل میں سنت کو اپناؤ. جو سنت سے ہٹ گیا خسرت دنیا والآخرہ، وہ اپنا دنیا کا نقصان بھی کر گیا، آخرت کا نقصان بھی کر گیا. جو سنت سے ہٹ گیا. آج ہمیں غیروں کے طریقے پسند ہیں لیکن اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کیوں نہیں پسند ہیں؟ خدا کی قسم کافروں کے طریقوں میں ہم جو ہے پڑے ہوئے ہیں. ایک شخص آیا، وہ ایک باہر کی کمپنی میں انٹرویو دینے کے لیے، تو وہاں شرط یہ تھی کہ آپ نے داڑھی کٹوانا پڑے گی. تو اس نے کہا داڑھی تو میں نہیں کٹواؤں گا کیونکہ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور واجب ہے یہ عمل. میرے بھائیوں، تمام ائمہ کرام رحمہم اللہ کے نزدیک یہ واجب عمل ہے. اس نے کہا میں داڑھی نہیں کٹواؤں گا، بے شک مجھے نوکری ملے یا نہ ملے. لیکن جب وہ ادھر ادھر بھاگا، کہیں بھی نوکری نہ ملی، تو واپس وہ اسی کمپنی میں آیا تو اس افسر سے کہنے لگا، اور داڑھی بھی نعوذ باللہ کٹوا دی دنیا کے لیے. تو اب وہ کہنے لگا کہ مجھے یہاں نوکری دیجیے، میں نے تو آپ کی شرط پوری کر دی ہے. اس نے کہا آپ کون ہیں؟ کہنے لگا میں مسلمان ہوں. اس نے کہا کہ آپ مسلمان ہیں، یہ داڑھی رکھنا کس کا حکم ہے؟ تو کہا کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. تو اس نے کہا جب تم اپنے اللہ اور اپنے رسول کا وفادار نہیں ہے تو تم میرا کیسے وفادار ہو سکتا ہے؟ لہٰذا میں تجھے نوکری نہیں دے سکتا، تو وفادار نہیں ہے، تو جو ہے بے وفا انسان ہے، لہٰذا میں تجھے نوکری نہیں دے سکتا. اب یہ وہ شخص ہے خسرت دنیا والآخرہ. اللہ والوں نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں خدا کی قسم جو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم، نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی. اس لیے آج سے یہ تہیہ کرو، ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کا یہ بہت بڑا پیغام ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہے، سورت کو اپنانا ہے، سیرت کو پڑھنا ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا سنت، کس کس کام میں کیا کیا سنت تھی، کھانے میں کیا سنت ہے، پینے میں کیا سنت ہے، غم میں کیا سنت ہے، خوشی میں کیا سنت ہے. ہر پہلو میں، ہر حرکت میں، ہر سکونت میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھنا ہے. اگر ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھ لیں گے تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہمارا غلام بن جائیں گی. اور اگر ہم سنت سے ہٹ گئے، جو نبی کی سنت سے ہٹ گیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کٹ گیا، وہ دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھا کے چلا گیا. اللہ مجھے اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے مطابق دنیا اور آخرت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.